السلام علیکم. آئی ایم احمد نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ کا بیسک پرپز دو ہیں. ایک تو بیسک جو ایگزام چونکہ ہے، پرسوں سے ایگزام ہے، تو اس حوالے سے جو بیسک ٹیکنیکس ہیں کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اور پاکستان افیئرس کے حوالے سے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا. دیٹ وٹ پرٹیکولر کائنڈ آف میتھڈالوجی از نیڈیڈ. پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے اور آئی آر کے حوالے سے آلریڈی ویڈیو اپلوڈیڈ ہیں. اس کا لنک میں دوبارہ ڈسکرپشن میں لنک شیئر کر رہا ہوں. آپ اگر پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے اور آئی آر کے حوالے سے جو بیسک ٹیکنیکس ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ویڈیو آلریڈی ریکارڈیڈ ہے تو وہ سیم رہیں گی. بٹ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اور پاکستان افیئرس کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا سا ٹیکنیکل گائیڈ لائن دیں گے. اینڈ آبویسلی آئی ووڈ آلسو لائک ٹو سے بیسٹ وشز ٹو دوز ہو آر اپیئرنگ. سی ایس کا ایگزام ہے. آبویسلی بہت سارے بچے ہیں جن کی بہت عرصے سے تیاری ہوتی ہے. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے بیسٹ وشز ٹو دیم. میں نے جتنی اپنی طرف سے کوشش ہو سکتی تھی، جتنا ٹاپکس کے حوالے سے ڈسکشنز ہو سکتی تھیں، اس کے حوالے سے ریلیونٹ ریڈنگز ہو سکتی تھیں، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. اور وہ obviously آؤٹ لائنس، پورا کوشچن تو ویسے نہیں آتا، بٹ تھرو دوز آؤٹ لائنس، تھرو دیٹ ڈسکشن، تھرو دیٹ لنک، یو وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹاپکس اینڈ یو ول بی ایبل ٹو میک ریلیشن بٹوین دی اینگلز ان وچ دا کوشچنز آر آسکڈ. جو بھی کوشچنز آتے ہیں گلوبل پالیٹکس کے یا فارن پالیسی پاکستان کے یا ڈومیسٹک ایشوز پہ، وہ مور اور لیس انہی ایسپیکٹس ہوتے ہیں جن کے کنیکٹ کرنے سے آتے ہیں. بٹ آبویسلی اب وہ آپ جب سارے انڈیویجول پیسز آتے ہیں تو آپ ان کو کنیکٹ کر پاتے ہیں. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم بیسک بات تو یہ کریں گے کہ کیا ٹیکنیکس چاہیے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے. تو آبویسلی ایم سی کیوز کے حوالے سے تو آبویسلی ایم سی کیوز کی بات تو نہیں کروں گا میں. سبجیکٹیو کوشچنز ہیں جو کوشچن نمبر 2 سے 8 تک جو 7 سوال ہوتے ہیں، ان میں سے آپ نے 4 جو کوشچنز کرنے ہوتے ہیں. اس میں 2 طرح کی ٹیکنیکس ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو آبویسلی سم تھنگ از ریلیٹڈ ٹو دا انالیسز یا اوپینینز جو آپ بلڈ کرتے ہیں، اور دوسرا پریزنٹیشن کا آرگومنٹ ہے. انالیسز کی اگر میں بات کروں تو آبویسلی کرنٹ افیئرس کے اندر لاسٹ منٹ جو ایڈوائس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ جو بھی آنسر لکھیں اس کے اندر آبویسلی انٹروڈکشن کنکلوژنس تو ہوتے ہیں، بٹ اس کی جو مین ڈسکشنز ہیں اس کے اندر جو آپ کا مین ہیڈنگز ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. دے ہیو ٹو بی کیچی، دے ہیو ٹو بی ریلیونٹ ٹو دا کوسچن، اینڈ دے ہیو ٹو بی سیلف ایلیبوریٹو. یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ہیڈنگ کی وہ اس کے بہت سارے معنی لکھتے ہوں. دے اٹ ہیز ٹو بی ویری اسپیسیفک، اٹ ہیز ٹو بی ویری کلیئر، اینڈ اٹ ہیز ٹو بی لنکڈ ود دی کوسچن ایز ویل. تو وہ جو آپ کی ہیڈنگ ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں تاکہ آپ کا جو اوپینین ہے وہ اس ہیڈنگ میں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور اس کے اندر جو سبسیکوینٹ پیراگرافس ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ڈسکشن ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے. تو ایک تو انالیسز اچھا ہونا چاہیے، اور اچھے انالیسز کے لیے آپ کی جو مین ہیڈ لائنز ہیں وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے، ریلیونٹ ہونی چاہیے، اور وہ تھیم کو شو کرتی ہوں جو آپ نے فردر ڈسکشن میں کیا ہوتا ہے. دوسرا ناظرین، انالیسز کے اندر میں بات کروں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو ہیڈنگز ہوں یا ڈسکشن ہوں اس میں ڈسکرپٹیو پارٹ ہو. آبویسلی کچھ فیکٹس کی بات آتی ہے، کچھ ایونٹس کی بات آتی ہے، کچھ نیمز اور ڈیٹس آتے ہیں، بٹ مور امپورٹنٹ از یور اوپینینس دیٹ شوڈ بی ریفلیکٹیڈ ان یور آنسرز. اور وہ اگین جو آپ کے اوپینینس ہیں وہ کوالٹی کے ہونے چاہیے. اینڈ بائی کوالٹی آئی مین دیٹ جو آرگومنٹ ہے، جو اوپینین دیا جا رہا ہے وہ ساؤنڈ ہو، لاجیکل ہو، پلازیبلٹی ہو اس میں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، اگر وہ بہت اوکیجنلی آبویسلی ایک کوشچن کے اندر، بٹ یو نیڈ ٹو ایڈ سم ریفرنسز ایز ویل، کہ یہ جو آرگومنٹ آپ بلڈ کر رہے ہیں یہ اسکالرلی آرگومنٹ بھی ہے، اور اس کو ریفرنس بنا کے آپ اپنا اوپینین جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں جا کے. سو اے گڈ کوالٹی انالیسس از آلویز ہیونگ لاجک ان اٹ، facts and evidence in it, as well as scholarly references to it. Not every opinion needs to be referenced, but occasional reference جو ضروری ہے. اور یہیں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے دیٹ چونکہ کرنٹ افیئرز ہے اور پاکستان افیئرز ہے، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں، چاہے وہ پالیٹکس ہو، اکانومی ہو، سوسائٹی ہو، یا سیکورٹی کے معاملات ہوں، یا فارن پالیسی کے معاملات ہوں، پاکستان افیئرز کے اندر بھی ہر فیلڈ کے کچھ ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں. یو نیڈ ٹو گیو سم اسکالرلی ریفرنس. اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو کوئی جو ریسرچ سینٹرز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، جیسے لیگل معاملات ہیں، لیجسلیٹو معاملات ہیں، پلڈیٹ کی رپورٹ کو بنایا جا سکتا ہے. سیکورٹی ہے تو کسی تھنک ٹینک کی رپورٹ کو بنایا جا سکتا ہے، نیکٹا کو بنایا جا سکتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ کرنٹ افیئرس کی بات کریں تو سیم گلوبل ایشوز ہیں تو گلوبل رپورٹس آ سکتی ہیں، آرٹیکلز آ سکتے ہیں، یا ایکسپرٹس آ سکتے ہیں. جیسے ہر فیلڈ کے ڈفرینٹ ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں. You need to give reference in support of your opinion to strengthen your analysis. یہ بہت ضروری ہے جا کے، because sometimes اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ میرا اوپینین ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بٹ یو نو دیٹ سم اسکالر ہیز taken the same line in it، تو آپ کا آرگومنٹ جو ہے وہ سبسٹینشیٹ ہو جاتا ہے بائی دیٹ پرٹیکولر ایکسپرٹس اوپینین. تو بہت ضروری ہے اچھا انالیسس بلڈ کرنے کے لیے آپ وہ کریں. اور دوسری چیز نہ ایک اور چیز کہ جنرلی اسپیکنگ انالیسس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر اوپینین لکھنا ہے. Analysis only that analysis which has been asked explicitly in the question.
جو کوشچن میں ایکسپلیسٹ انالیسس پوچھا جاتا ہے آپ اس کی بات کرتے ہیں. سم ٹائم پیپل رائٹ ویری گڈ انالیسس بٹ اٹ از ناٹ آسکڈ ان دا کوشچن, سو دیٹ ایکچولی از اے ویسٹ آف ٹائم ان دیٹ وے. تو کہیں نہ کہیں پہ وہ بڑا امپورٹنٹ آرگومنٹ ہے کہ آپ جب آنسر اٹیمپٹ کر رہے ہوں تو وہ انالیسس بلڈ کریں, جو کہ تو میں کنکلوژن اگر اس میں بات کروں انالیسس کی, تو انالیسس میں آپ کی لاجک ہونی چاہیے, ایویڈنس ہونی چاہیے. ایویڈنس سے مطلب ہے کوئی اسٹیٹمنٹس, کوئی کوٹیشنس, کوئی آفیشیل کا اسٹیٹمنٹ ہے یا کوئی آفیشیل نمبرز ہیں آپ دے سکتے ہیں. اور ریفرنس سے مطلب ہے کہ کسی اسکالر کا جو ریفرنس ہے وہ ایڈ کیا جا سکتا ہے ٹو ایڈ کوالٹی ٹو یور انالیسس. پھر میں نے ساتھ بات یہ بھی کی کہ میں نے کہا ہیڈنگ بھی ہونی چاہیے جو کہ ایلیبریٹو ہونی چاہیے اور ریلیونٹ ٹو دا کوشچن ہونی چاہیے. اب سیکنڈ بات پہ آتے ہیں کہ جو پریزنٹیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پریزنٹیشن کے اندر آبویسلی پوائنٹ از کہ جو کرنٹ افیئرز ہے, پاکستان افیئرز ہے, سم کوشچن نیسیسیٹیٹ دی ایڈیشن آف دا میپس ان اٹ. میپس ایڈ کیے جا سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان اگر کوئی کوشچن کے اندر جغرافیکل کوشچن ہے جس کے اندر جغرافی انوالوڈ ہے, غزہ وار ہے اور غزہ کو اور ویسٹ بینک کو آپ ڈسکرائب میپ پہ شو کر سکتے ہیں جا کے. اسی طریقے سے اگر سعودی عربیہ ایران ہے تو گلف کے ریجن کو شو کیا جا سکتا ہے. اگر اس کے ساؤتھ چائنا سی ہے یا تائیوان ہے تو اس پرٹیکولر ایریا کو جغرافیکلی ڈپک کیا جا سکتا ہے. سم پیپل ڈونٹ ہیو گڈ میپس, ان کا ڈرائنگ میپ اچھا نہیں ہوتا. I myself is weak in the maps. تو اس کے کانٹیکس میں آپ جو ہیں وہ ایک براڈ ویو دے سکتے ہیں بجائے انڈیویجول اسٹیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے براڈ ریجن بتا سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ لیبل کر سکتے ہیں کہ دس از پرٹیکولر ریجن. بٹ ہر کوشچن میں میپ نہیں ہے گا, بٹ اگر جہاں پہ آئے وہاں ایڈ کرنے سے جس طرح کہا جاتا ہے اب پکچر پینٹس 1000 ورڈ, تو آپ کو ہیلپ مل جائے گی. دوسری جو پریزنٹیشن میں چیز آتی ہے وہ ہے فلو چارٹس اوکیجنلی ڈالے جا سکتے ہیں تاکہ وہ انٹرسٹ جو ہے ایگزامنر کا ہے وہ لوز نہ ہو, وہ اٹریکشن جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں جا کے. اور پریزنٹیشن میں جو لاسٹ چیز ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن اور کنکلوژن کے درمیان میں ڈسکشن لازمی کرنی ہے. یا تو آپ لانگ پیراگرافس کے بجائے شارٹ پیراگرافس, میڈیم پیراگرافس ہونے چاہیے, شارٹ ٹو میڈیم, اور آبویسلی اس کے اندر جو ہے مین ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز ہیں تو وہ ایڈ کی جائیں تاکہ وہ ایک جو ایک بورنگ نہ ہو اور ساتھ میں پتہ ہو کہ کمپارٹمنٹلائزیشن ہو گئی ہے, ایک پرٹیکولر آرگومنٹ اس ہیڈنگ میں ہے, دوسرا آرگومنٹ اس میں ہے, ایک آرگومنٹ ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز جو پریزنٹیشن اوپینین کے علاوہ جنرلی آتی ہے کوشچن سے ریلیٹڈ, یور آنسر شوڈ بی اسٹرکچرڈ اکارڈنگ ٹو دا کوشچن. کوشچن کے 2 پارٹ ہیں تو آپ کے آنسر کے 2 مین پارٹس ہونے چاہیے. کوشچن کے 3 پارٹس ہیں تو مین 3 پارٹس ہونے چاہیے. ایک پارٹ ہے تو اسی کا اسٹرکچر کرنا ہے آپ نے, بٹ اسٹرکچرنگ ہیز ٹو بی ان لائن ود دا کوشچن, اینڈ دیٹس وائی آئی ریکمینڈ اسٹوڈنٹس کہ آپ ایٹ لیسٹ 2 سے 3 بار ایک کوشچن کو شروع کرنے سے پہلے, آنسر لکھنے سے پہلے کوشچن پڑھیں, پھر آفٹر رائٹنگ انٹروڈکشن پھر آپ کوشچن پڑھیں تاکہ آپ کی باقی لائن کلیئر ہو جائے, اور پھر مڈ میں جا کے یا جو سیکنڈ کلاس آتی ہے اس کو جا کے بھی آپ لازمی کوشچن کو پڑھیں تاکہ آپ ریلیونٹ رہیں. اور ٹائم سب سے بڑی چیز ناظرین جو اسٹوڈنٹ کو موسٹلی مسئلہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو وہ ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ کا. یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. فرسٹ کوسچن ڈیفائنز دا ریسٹ آف دا 3 کوسچن. پہلا کوسچن بہت اچھا کر کے باقی 3 کوسچن کی کوالٹی کو کمپرومائز کرنا, دیٹ از ناٹ اے سین اور وائز چوائس. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیلکولیٹو آن دا ٹائم مینجمنٹ. کوسچن نہیں آتے کوئی بات نہیں, سارے نہیں آتے, کچھ نہ کچھ تو جس نے 1 سال میں تیاری کی ہوتی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ لکھنا آسان ہو جاتا ہے, اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ کچھ نہ لکھا جا سکے. اٹ از اونلی دیٹ یو نیڈ مور ٹائم ٹو تھنک اینڈ ریکال ان یور مائنڈ. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ پہلا کوسچن آپ کا بہت اچھا ہو لیکن ٹائم کے اندر ہونا چاہیے. 2-4-5 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں بٹ مین آپ کا ٹائم مینجمنٹ از موسٹلی دا پرابلم آف دا اسٹوڈنٹس. سو آئی ہوپ یہ تھوڑا سا آپ کو کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئر دونوں میں یہ چیزیں ہیلپ کر لیں گی. کچھ اسکالرز ہیں, آپ ابھی گوگل میں جا سکتے ہیں, گوگل میں آپ کو اچھے اسکالرز مل جائیں گے. گوگل بکس میں چلے جائیں کہ اس فیلڈ کا کون سا ایکسپرٹ ہے, فارن پالیسی پاکستان میں کون ایکسپرٹ ہیں, ساؤتھ ایشیا پہ کون ہیں, مڈل ایسٹ پہ کون ایکسپرٹس ہیں. یو نیڈ ٹو نو کہ انہوں نے غزہ کے بارے میں کیا کہا, انہوں نے انیشیو پہ کیا کہا. تو شارٹیسٹ کوٹیشن اور ناٹ کوٹ اینڈ کوٹ آپ فریز بھی کر کے ان کو ایڈ آن کر سکتے ہیں. So best of luck to those who are appearing, but remember this is just an exam and take it as an exam, and I hope that you do the best. Thank you so much and best wishes. Allah Hafiz.